Ya Ali Madad. Otherwise, Rai Abu Ali Missionary, wise number 926. 12th of February 1985, Rising Barnaby Venpur Jamaat Khana. Ya Ali Madad. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. صدق الله العلي العظيم. مولانا حضرت امام کے صلوات پڑھ دینا ولا الہ الا اللہ. مومنوں، ہم ہر روز 3 دفعہ قرآن شریف کی یہ 2 آیتیں جو آدھی آیتیں ہیں اپنی دعا کے اندر پڑھتے ہیں. ہم ہر روز پڑھتے ہیں، لیکن ہمیں شاید یہ معلوم نہیں کہ ان 2 آیتوں کے اندر جو 2 جدے سوروں میں ہیں اور دونوں آدھی آیتیں ہیں، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے اور کیوں ہماری دعا کے اندر قرآن شریف کے ان شبدوں کو شامل کیا گیا. مطلب تو یہ ہے کہ اے ایمان والو، دیکھو اللہ تعالی نے یہ ایڈریس مسلمانوں کو نہیں کیا، مومنوں کو کیا ہے. شاید آپ میں سے کوئی سوال کرے تو مومن اور مسلمان 2 ہیں؟ میں کہتا ہوں ہاں 2 ہیں. خود قرآن شریف نے مومن اور مسلمان میں فرق کیا ہے. بہت جگہ خدا تعالی نے اس بات کے لیے جدے جدے الفاظ کہے ہیں، والمومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات. مومن مرد، مومن عورتیں، مسلمان مرد، مسلمان عورتیں. اللہ نے فرمایا مدینے کے اندر، اے محمد کہہ دے ان عربوں کو کہ تم نے صرف اسلام کو قبول کیا ہے، تمہارے دلوں کے اندر ایمان اترا نہیں. یعنی وہ عرب مسلمان ہوئے، مومن نہیں بنے. مومن اور مسلمان میں فرق ہے. جاؤ کسی اپنے دوست مسلمان ملا مولوی کو پوچھو کہ مومن اور مسلمان میں کیا فرق ہے. آپ کے دوست ہیں نا، پوچھو. نہیں ہے تو دوستی کرو مسلمانوں سے. ہم کو ہمارے امام نے فرمایا ہے مسلمان ہمارے بھائی ہیں، اللہ رسول کا کلمہ پڑھتے ہیں. جو اللہ ان کا ہے وہ اللہ ہمارا ہے. ان کا اور ہمارا محمد رسول ایک ہی ہے. ان کی اور ہماری خطاب قرآن پاک ایک ہی ہے. لیکن ان کے پاس امام نہیں، ہمارے پاس امام ہے. اور ہمارے پاس امام جو ہے ہم باہر سے نہیں لائے، ہم نے اسلام کے اندر سے ہی امام ڈھونڈا ہے.
تو پھر ان کے پاس کیوں نہیں؟ اگر میں یہ آپ کو کہتا ہوں، دیکھو میں آپ کو آج سوال جواب کر کے کہہ رہا ہوں، میں سوال بھی بنا لیتا ہوں، آپ کو جواب بھی دیتا ہوں، پھر بھی کبھی آپ میں سے کسی کو میری آج کی آواز میں سے ایسا لگتا ہوئے کہ کسی کے سوال کا جواب نہیں دیا، لکھ لینا، مجھے پوچھنا، میں آپ کو جواب دوں گا۔ ان کا اللہ ہمارا اللہ ایک ہی ہے، ہمارا محمد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، اور اللہ کی کتاب اور 6ویں کتاب قرآن پاک ہے جو ہمارے پاس ہے، ہم اس کو مانتے ہیں۔ قرآن اللہ کا پاک کلام ہے اور ہماری مذہبی کتاب ہے، قرآن سے بڑی کوئی چیز نہیں۔ یہاں تک تو ہم اللہ، رسول اور قرآن ایک ہی ہے، ہمارا کلمہ بھی وہی ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ صرف ہمارا کلمہ طریقت جدا ہے، وہ میں آپ کو بعد میں کہتا ہوں۔ ان ہمارے دوسرے 98% مسلمان بھائیوں اور ہم 2% اسماعیلیوں کے اندر اگر کوئی فرق ہے، بیسک پرنسپل میں کوئی فرق ہے تو امامت کا فرق ہے۔ ہم نے امامت کو قبول کیا، ہمارے ان دوسرے مسلمان بھائیوں نے قبول نہیں کیا، اور امامت کو بہرے بھی تسلیم کرتے ہیں، اثنا عشری بھی تسلیم کرتے ہیں، زیدیہ بھی تسلیم کرتے ہیں، جعفریہ بھی تسلیم کرتے ہیں، شیعوں کے اندر لگ بھگ 32 فرقے ہیں، صوفیوں کے ساتھ ملا کے وہ سب کے سب امامت کو مانتے ہیں، اور یہ لگ بھگ 40 کروڑ ہیں۔ باقی 60 کروڑ سنی بھائی ہیں۔ 100 کروڑ کی ہماری آج اسلام کی بستی ہے دنیا میں۔ 100 کروڑ کا مطلب انگلش میں کہوں 1000 ملین، یعنی 1 بلین۔ تو ہمارے اندر اور ان کے اندر جو امامت کا ایک ڈفرنس ہے، اس کو کس طرح سے ہم مانتے ہیں؟ اگر ہم بھی مسلمان ہیں، وہ بھی مسلمان ہیں، تو وہ امامت کو کیوں نہیں مانتے؟ اور ہم مسلمان ہیں، پھر ہم امامت کو کیوں مانتے ہیں؟ یہ چیز ایک ہے جو ہر ایک اسماعیلی کو سمجھنی چاہیے۔ جب سے خدا نے دنیا بنائی، تب سے اس نے اپنے پاک پروردگار نے اپنے بندوں پہ رحمت کر کے دنیا کے اندر لوگوں کو دورونی ہدایت گائیڈنس دینے کے لیے اپنے نبی بھیجے، اور بغیر کسی اور لمبی چوڑی باتوں کے آپ مانتے اور جانتے ہیں، ہمارے سب مسلمان بھائی بھی مانتے جانتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کے سب سے پہلے نبی حضرت آدم تھے۔ آمنا و صدقنا، کوئی ڈسپیوٹ نہیں۔ حضرت آدم سے لے کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک 1,24,000 نبی ہوئے، کوئی ڈسپیوٹ نہیں۔ ہم محمد کو آخری نبی مانتے ہیں، کیونکہ خود اللہ نے کہا ہے کہ اس کے بعد کوئی نبی نہیں، رسول نے بھی کہا ہے میرے بعد کوئی نبی نہیں، ہمارے پیروں نے گنانوں کے اندر بھی کہہ دیا ہے کہ رسول اللہ کے بعد کوئی نبی نہیں، وہ 6 نبی ہیں۔ اچھا، نبوت تک ہم بالکل ساتھ ہیں۔ اب نبی کی آنکھیں بند ہوئی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، جب دنیا میں وفات ہوئی، اس وفات سے بہت ہی پہلے رسول اللہ لوگوں کو آہستہ 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 امامت کی بات کر رہے تھے۔ اگر آپ کے ہاتھ میں نبی کریم کی لائف آ جائے، جس کو ہم سیرت النبی کہتے ہیں، تو آپ کو اس بات کو پتہ لگے گا کہ رسول اللہ نے جس دن اپنی نبوت کو ڈکلیئر کیا، پتہ ہے کس طرح ڈکلیئر کیا؟ ہم اسماعیلی یہ بھی مانتے ہیں کہ ہر نبی جنم سے نبی ہوتا ہے،
دوسرے مانے کہ نہ مانے، لیکن ہم مانتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے فرمان کے حساب سے مانتے ہیں، کیونکہ تمام نبی جو ہیں وہ معصوم ہیں، نبی جو ہیں وہ بے گناہ ہیں، انہوں نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ جس طرح حضرت امام سلطان محمد شاہ نے پیر صدر دین کے لیے سرٹیفکیٹ دیا کہ پیر صدر دین تمہارا جیگو ایک مانس ہو، کون؟ پیر صدر دین خدا نے حاضر ناظر جانتے ہوتے۔ پیر صدر دین نے آخری زندگی میں کوئی گناہ کریو نہ تھی، اور پیر صدر دین کو امام سلطان محمد شاہ نے جو پیر کا نام دے کے ساتھ کہا، تو امام اسلام شاہ نے پیر صدر دین کو پیر بنایا، اور پیر صدر دین نے یہ دعویٰ کیا کہ جو پیری تن ہے، پیری جوما جو ہے، جس کو ہم پیر ہڈ کہتے ہیں، وہ نبی کا نور ہے۔ تو ہم یہ مانتے ہیں کہ جتنے بھی نبی آئے وہ تمام نبی معصوم تھے، انہوں نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ رسول اکرم کو جب اللہ نے فرمان کیا کہ ابھی تم اپنی امامت، اپنی نبوت کو ڈکلیئر کرو، تو خدا نے یہ بھی کہا کہ دیکھ اس طریقے سے ڈکلیئر کر۔ عشیرتک کی جو آیت ہے وہ ہم کو جاننی چاہیے۔ عشیرتک کی آیت یہ تھی کہ تم اپنے سگے کٹمبیوں کو بلاؤ اور اس کو کھلاؤ۔ رسول اکرم نے اپنے سگے کٹمبیوں کو بلایا۔ حضرت علی جو اس وقت لگ بھگ 10 برس کی عمر تھی ان کی، ان کو فرمایا، آئے علی، 40 آدمی اپنی قبیلے کے آتے ہیں تو تم کھانے پینے کا کچھ بندوبست کرو۔ مولا علی بکرے کی ایک ٹانگ لے کے آئے۔ بکرے کی ٹانگ کا وزن کیا ہوگا؟ 3-4 پاؤنڈ جتنا۔ ایک ٹانگ گائے کی نہیں، بکرے کی۔ ایک پیالہ دودھ کا، اس میں ہارڈلی 1 لیٹر دودھ تھا، سینٹر میں رکھا گیا۔ 40 بزرگ جو تھے، داڑھیوں والے، جبے والے، پگڑیوں والے، نبی کے چاچا ہوتے تھے، کوئی نانا ہوتے تھے۔ حضرت ابو طالب کے گھر کے اندر یہ محفل جمع ہوئی۔ رسول اکرم نے کھڑے ہو کے سب کو سلام کیا۔ مولانا ابو طالب بیٹھے ہیں۔ سب کو سلام کے بعد کہا کہ اللہ نے مجھے اپنا نبی بنایا ہے، اور میں دنیا کے اندر خدا کی توحید اور اس کا مذہب سکھانے کے لیے آیا ہوں۔ اس کام کے اندر آپ میں سے کون میری مدد کرے گا؟ نبی صاحب 40 برس کے تھے، اور وہ سب بزرگ چاچے، مامے، نانے جو بڑے بڑے بیٹھے تھے، بڑی بڑی عمروں والے تھے، کوئی 60 برس کا، کوئی 70 برس کا، کوئی 80 برس کا۔ سب لوگ ہنسنے لگے۔ ابو طالب کو کہا، ابو طالب تیرے بھتیجے نے اچھا کھیل بنایا۔ آپ نے فرمایا کون میری مدد کرے گا؟ تو حضرت علی 10 برس کی عمر کے تھے، دبلے پتلے تھے، کھڑے ہو کے کہتے ہیں، یا محمد، آپ کے اس کام کے اندر میں آپ کی مدد کروں گا۔ دیکھو امامت کی بنیاد پڑ رہی ہے، یعنی امامت کی بنیاد سے میرا مطلب اس وقت سے امامت چالو نہیں ہوئی، یہ میں نہیں کہنا چاہتا۔ امامت کی بنیاد تو زمین زمان بننے سے پہلے ہو چکی ہوئی ہے، لیکن امامت کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرنے کا یہ ایک پہلا موقع تھا۔ نام امامت کا نہیں۔ جب حضرت علی نے یہ کہا کہ میں آپ کی مدد کروں گا، رسول اکرم نے ان کو اپنے قریب لے کے ان کو ہاتھ لگا کے اپنے ساتھ ملایا، کہا تم آج سے میرے وزیر ہو، میرے مددگار ہو، میرے وصی ہو۔ وصی کہتے ہیں ایگزیکیوٹر آف دی ول، یعنی میری موت کے بعد میری مرادیں پوری کرنے والے، میرے کام پورے کرنے والے، اس کو عربی میں وصی کہتے ہیں۔
سب لوگ خوب ہنسے. لیکن یہ جو واقعہ بنا اس کے پہلے کیا ہوا؟ جب ایک ٹانگ اور دودھ کا ایک پیالہ دیکھا اور رسول اکرم نے سب کو کہا کہ آؤ، تو ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے کہ یہ تو ایک آدمی کو بھی پورا نہیں ہو گئے، تم 40 آدمی کھلا رہے ہو. نبی نے کہا بسم اللہ کرو. عربوں کے اندر مہمان نوازی بہت ہے. کسی کے گھر جائے اور وہ کچھ نہ دے وہ بھی نہیں بنتا، اور کھائے بغیر بھی نہیں آ سکتے. سب نے ہاتھ بڑھایا. وہ جو لوگ سمجھے کہ ایک ایک بوٹی ملے گی، لیکن جیسے جیسے بوٹیاں نکالتے رہے وہ ٹانگ ویسے کی ویسے ہی رہی، اور دودھ کا باری باری گھونٹ بھر بھر کے پیتے رہے تو پیالہ بھی ایسا ہی رہا. سب لوگ ڈکار مارنے لگے، پیٹ بھر گئے، نہ ٹانگ ختم ہوئی نہ پیالہ ختم ہوا. تو کہتے ہیں واہ واہ، اے ابو طالب تیرے بھتیجے نے تو خوب جادو کیا. اب اس کے بعد جب یہ وزارت کا واقعہ بنا تو سب لوگ اٹھ گئے اور کہنے لگے ابو طالب کو اپنے بھتیجے کا حکم مانا کرو. یعنی یہ عیب سمجھا جاتا تھا اس زمانے کے اندر کہ چھوٹا بڑے کو حکم کرے. اپنے گھر چلے. تھوڑا دن رہ کے اللہ نے پھر کہا پھر ان کو دعوت کرو. پھر دعوت کی گئی. پھر ایسا ہوا 3 دفعہ کھلایا پلایا گیا، مگر ان بزرگوں میں سے کوئی مانا نہیں. مطلب ایک ہی تھا کہ حضرت علی کو انٹروڈیوس کرانا تھا. جس طرح غدیر خم میں 23 برس کے بعد انٹروڈیوس کرایا اور طریقے سے، یہاں حضرت علی کو انٹروڈیوس کرایا اپنی فیملی کے اندر کہ دیکھو میرا یہ وزیر ہے، میرا مددگار ہے، میرا ساتھی ہے، اور میری موت کے بعد میری وہ چیزیں میرے مشن کو پورا کرنے والا یہ ہے جس کو وسیع کہتے ہیں. شیعہ لوگ خاص طور پہ جو اس ناشری ہیں وہ اپنے کلمے کے اندر اس بات کا ذکر کرتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ واشہد ان علی امیر المومنین ولی اللہ وسیع رسول اللہ. یہ اس ناشریوں کا کلمہ ہے. وہ اپنے کلمے کے اندر علی کی ولایت اور اس کی وصایا کو قبول کرتے ہیں. علی کو انٹروڈیوس کرایا گیا کہ یہ نبی کا مددگار ہے. اور جب اسلام پھیلا، آپ اسلام کی ہسٹری پڑھو، رسول اللہ کی ساری زندگی کے اندر ہر چیز میں، ہر جگہ، ہر بابت میں، ہر ایونٹ میں، ہر انسیڈنٹ کے اندر، ہر جگہ موقع کے اوپر علی نبی کے ساتھ رہے. علی نبی جدا نہ ہوئے، علی نبی ساتھ ہی رہے، ساتھ ہی نکلے. صرف ایک لڑائی کے سوا مولا علی ہر لڑائی میں موکھرے رہے. سب سے پہلے تو حضرت علی کا انٹروڈکشن ہو جانے کے بعد جو ایک دوسرا امپورٹنٹ ایونٹ آیا تو وہ یہ تھا کہ مکہ واسیوں نے جب یہ بہت تنگ کیا نبی کو، اور اللہ کا حکم ہوا کہ اب تم مکہ چھوڑ کے مدینے چلے جاؤ، ہجرت کرو، تو اس وقت رات کے وقت مولا علی کو اپنے پلنگ پہ سلا کے رسول اللہ چلے گئے. یہ اس لیے ہوا کہ اس رات کو محمد کو مار ڈالنے کے لیے کافروں نے پلان بنایا تھا. جب رسول اللہ چلے گئے، پروڑیے کے وقت دن نکلنے سے تھوڑا پہلے 10-15 آدمی دروازہ توڑ کے نبی کے اس گھر میں گھس آئے. جب اندر گھس آئے، مولا علی سوئے تھے، انہوں نے اپنے منہ سے چادر ہٹائی تو کافروں نے دیکھا یہ تو حضرت علی ہیں. حضرت علی کی طاقت سے وہ لوگ واقف تھے، پہلوانیاں کیا کرتے تھے. جب انہوں نے دیکھا یہ تو علی سویا ہے تو ایک دم پریشان ہو گئے. محمد کہاں ہے؟ مولا علی نے جواب دیا کیا تم مجھے دے کے گئے تھے سنبھالنے کے لیے؟
چپ چاپ چلے گئے. اپنی جان کو خطرے میں ڈال کے بھی، یعنی اگر وہ اس وقت اندر آتے ہی تلواریں مارنا شروع کر دیتے تو حضرت علی تو دنیا بھر کہوں تو مارے گئے ہوتے نا. اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر حضرت علی، مولا علی جو ان کے وصی ہیں، ان کے جانشین ہیں، ان کے ساتھی ہیں، اسلام کے مددگار ہیں، انہوں نے اپنی جان کو خطرے میں ڈال دیا. رسول پاک ادھر سے نکل کے مدینے چلے آئے. یہ چیزیں پڑھنے جیسی ہیں، جاننے جیسی ہیں. مولا علی کو رسول اللہ نے کہا تھا، ایک لسٹ دی تھی کہ یہ علی، یہ فلانے یہودی کے پاس میں نے اتنے پیسے دیے، یہ فلانے کے اتنی امانت میرے پاس پڑی ہے، یہ سب چیزیں رکھ کے فرمایا کہ تم بھی مدینے آ جانا. مولا علی نے سب کے پیسے چکائے، سب کی امانتیں ان کو واپس دیں اور اپنے کتب والوں کو، عورتوں کو لے کے، غلاموں کو لے کے مدینے چلے گئے. رسول اللہ مدینے کے باہر قبا نام کی ایک جگہ ہے جو 3 مائل ہے، وہاں علی کا انتظار کرتے تھے. مولا علی جب پہنچے تو یہ سب مدینے گئے اور مدینے جا کے ابو ایوب انصاری کے گھر پہ ٹھہرے. 1 برس بھی نہیں ہوا، مکہ کے کافروں نے ابو سفیان کی حاضری کے یعنی لیڈرشپ کے نیچے 1050 آدمیوں کا لشکر لیا اور مدینے کے اوپر اسلام کو مٹانے کے لیے آئے. ابو سفیان معاویہ کا باپ، یزید کا دادا تھا، رسول اللہ کا چاچا ہوتا تھا. اس کے ساتھ ابو جہل تھا، بڑے بڑے زبردست آدمی، طاقت والے اور لیڈرز تھے. بدر کی لڑائی ہوئی. اس بدر کی لڑائی میں 313 مسلمان تھے. ان 313 مسلمانوں میں صرف 3 آدمی شہید ہوئے، زخمی بہت ہو گئے. کافر 1050 تھے، ان کے اندر 35-36 آدمی مارے گئے. 35-36 آدمی جو تھے، یعنی 35-36 آدمی صرف علی کی تلوار سے مارے گئے، میرا مطلب یہ ہے. اور بہت سو کو علی کی تلوار ذوالفقار نے زخمی کیا. ٹوٹل کافروں کے اندر 73 آدمی مارے گئے اور لگ بھگ 70 جتنے زخمی ہوئے اور 70-74 جنے پکڑے گئے، باقی بھاگ گئے. اکیلے علی نے 36 آدمیوں کو مارا اور بڑے بڑے بہادروں کو مارا. اس لڑائی کے اندر جو سب سے زیادہ کسی نے کام کیا وہ نمبر 1 علی اور نمبر 2 علی کے جو چاچا تھے، رسول اللہ کے چاچا امیر حمزہ، انہوں نے تقریباً 20 آدمی مارے. تو ان 2 بھتیجے اور چاچا نے مل کے 72-73 میں سے 56 آدمی مارے. اس کے اندر ابو جہل بھی مارا گیا جو سب سے زیادہ شرارت کرتا تھا، رسول اللہ کا ستاتا تھا. اس کے اندر ابو سفیان کے سورا جو تھے، سسر یعنی ابو سفیان کی بیوی ہندا کے باپ، بھائی وغیرہ مارے گئے. اس میں ہندا نے ایک قسم کھائی تھی کہ میں جب تک اس کا بدلہ نہ لوں گی اپنے بالوں میں تیل نہیں ڈالوں گی، کنگھی نہیں کروں گی، یعنی بال بناؤں گی نہیں، اچھے کپڑے نہیں پہنوں گی وغیرہ وغیرہ. اور آخر اس نے یہ بدلہ احد کی لڑائی میں لیا. احد کی لڑائی کے اندر بھی علی کی تلوار نے جو کارنامہ کیا وہ کچھ نہ ہو سکا اور کسی نے نہ کیا. آپ اگر ہسٹری پڑھو تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اسلام نے جتنی بھی لڑائیاں لڑی، اگر علی نہ ہوتے تو اسلام مٹ گیا ہوتا. اسلام مٹ گیا ہوتا. اس میں خاص طور پہ ایک بدر کی لڑائی، دوسری یہ احد کی لڑائی، تیسری خندق کی لڑائی اور چوتھی جو مشہور لڑائی تھی تو قلعہ قموس جس کو خیبر کہتے ہیں، خیبر کے قلعے کی لڑائی. یہ 4 لڑائیاں ایسی تھیں کہ اگر ان چاروں کے اندر کبھی بھی مسلمان ہار گئے ہوتے تو آج تک بھی ایک مسلمان نہ دنیا میں ہوتا. اس میں خاص طور پہ میں خندق کی لڑائی کا ذکر کروں. آپ کو میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں
تاکہ آپ کے دل میں یہ خیال رہے کہ حقیقت کیا ہے، اسلام کہاں ہے۔ عمر ابن عبد ود نام کا ایک آدمی 7 فٹ اونچا تھا۔ وہ جب بھی گھوڑے پہ بیٹھتا تھا تو اس کے پاؤں زمین کے نزدیک آ جاتے تھے، اور وہ اتنا طاقت والا تھا کہ دوسرے خلیفہ حضرت عمر کہتے تھے کہ یا نبی، میں ایک لڑائی میں تھا، ایک قافلے میں، اس میں 1000 آدمی ہمارے قافلے کے اوپر ڈاکو، 1000 ڈاکو ہمارے قافلے کے اوپر چڑھائے، یعنی حملہ کیا، اور ہمارے قافلے کے اندر یہ عمر ابن عبد ود تھا۔ 1000 کافروں، 1000 ڈاکوؤں کے سامنے لڑتا رہا۔ جب اس کی ڈھال ٹوٹ گئی تو اس نے اونٹ کے ایک بچے کو اپنے ہاتھ میں، اس کے 4 پاؤں ملا کے، اس نے ایک ہاتھ سے اونٹ کے بچے کو پکڑا۔ ہاتھ کتنا بڑا ہونا چاہیے کہ اونٹ کے بچے کے 4 پاؤں اس کے ہاتھ میں آ گئے۔ حضرت عمر کہتے ہیں یا نبی، 1000 ڈاکوؤں کو اس نے آدھوں کو مار دیا، باقی آدھے بھاگ گئے، سنگل ہینڈڈ۔ یا نبی، یہ عمر عبد ود ہے، اس کا سامنا نہیں ہو سکتا۔ رسول اکرم نے کہا کون جائے گا اس کے سامنے، کیونکہ عمر ابن عبد ود چھلانگ لگا کے گھوڑے کے اوپر اسلامی کیمپ میں آ گیا تھا۔ سب کی مونڈیاں، نظریں نیچی، کوئی اونچی دیکھتا ہی نہیں تھا کہ نبی شاید کہے تو جا۔ حضرت علی کھڑے ہوئے، یا نبی میں جاتا ہوں اس کے سامنے۔ فرمایا تو بیٹھ جا۔ پھر آپ نے فرمایا کون اس کے مقابلے پہ جائے گا؟ جب دوسری دفعہ کہا نا تو حضرت عمر نے رسول اللہ کو یہ 1000 ڈاکوؤں کے ساتھ لڑنے کا واقعہ سنایا۔ پھر حضرت علی کھڑے ہوئے، نبی نے پھر بٹھا دیا۔ تیسری دفعہ پوچھا کون اس کے سامنے جائے گا؟ کوئی نہ اٹھا۔ آخر حضرت علی نے کہا دیکھو یا نبی، کوئی نہیں جاتا، میں تو جاؤں۔ تب رسول اکرم اٹھے، اپنی پگڑی نبی نے علی کے سر پہ رکھی، دعا مانگی کہ جاؤ۔ اس آدمی نے حضرت علی کو دیکھ کے پوچھا کون ہو؟ میں علی ابن ابی طالب۔ اوہ، تم میرے دوست کے بیٹے ہو، میں تم سے لڑنا نہیں چاہتا، تم بچے ہو۔ حضرت علی نے کہا مگر میں تم سے لڑنا چاہتا ہوں، پہلی شرط یہ ہے کہ تم کلمہ پڑھو، مسلمان ہو جاؤ تو ہم نہیں لڑیں گے۔ اس نے کہا مجھے قبول نہیں۔ مولا علی نے کہا دوسری شرط یہ ہے کہ تم واپس چلے جاؤ۔ کہتا ہے بہادروں کے لیے یہ چیز شرم جنک ہے۔ مولا علی نے فرمایا تو تیسری بات یہ ہے کہ لڑو میرے سے۔ اس نے کہا اچھا تیار ہوں، تم وار کر۔ مولا نے کہا مسلمان پہلے وار نہیں کرتا۔ اس نے کہا میں نے بھی کبھی پہلے وار نہیں کیا۔ فرمایا تو کافر ہے، ایسا ہے۔ مولا نے تھوڑا غصہ جو دلایا، اس نے تلوار کا گھاؤ مارا، لیکن حضرت علی نے پینسرا بدل دیا، تھوڑا زخم لگا۔ مولا علی نے ایک ہی وار میں اس کے گھوڑے کے اگلے پاؤں کاٹ ڈالے، وہ گر پڑا۔ جیسے ہی وہ گرا، مولا علی نے ایک ہی وار میں اس کی گردن کے 2 ٹکڑے کر دیے، اور اس کو بالوں سے پکڑ کے اس کے سر کو حضرت نبی کریم کے پاؤں میں پھینک دیا۔ رسول اللہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے خوشی کے مارے، کیونکہ یہ ایک ایسا بہادر آدمی تھا کہ جس کے اوپر کافروں کو ناز تھا۔ رسول اللہ کی آنکھوں میں خوشی سے آنسو آ گئے۔ مولا علی کو گلے لگایا اور فرمایا کہ آج علی کی ایک ضربت سے، یعنی ذوالفقار کی ایک ضرب جو لگائی، علی کی ایک ضربت کے اندر اتنا ثواب ہے کہ میری امت کے قیامت تک کی تمام عبادت ایک طرف، اس سے زیادہ حضرت علی کی تلوار کی ایک ضرب جو ہے اس کا درجہ اونچا ہے۔ ساری امت قیامت تک جتنی بھی عبادت کرے، وہ ثواب سے بھی آج علی کی تلوار کی ایک ضرب کا ثواب زیادہ ہے۔ یہ ہے علی کی عظمت۔ تو مولا علی اگر نہ ہوتے تو حضرت عمر کی طاقت بھی نہیں تھی،
حضرت ابو بکر بھی خاموش بیٹھے تھے، حضرت عبد الرحمن بھی یوں ہی بیٹھے تھے، حضرت عثمان تو تھے ہی نہیں، ہمارے تمام اصحاب جتنے بھی تھے سب کے سب خاموش تھے۔ دیکھو دینداروں، آپ میں سے جو پڑھے لکھے ہیں، آپ میں سے جو لڑکے لڑکیاں مشن کی ایجوکیشن لیتے ہیں، آپ میں جو ایجوکیشن والے ٹیچرز ہیں اسماعیلی ایسوسی ایشن کے، ان کو میں کہتا ہوں کہ آپ تاریخ جریر پڑھو، طبری کی، نام دیتا ہوں کتاب کا، اور کتاب لکھنے والا سنی ہے۔ تاریخ فرشتہ پڑھو، یہ بھی سنی ہے۔ تاریخ عاصم کوفی اعظم پڑھو، عاصم کوفی، یہ بھی سنی ہے۔ ابن ابی الحدید کی تاریخ پڑھو، یہ بھی سنی ہے، اور انہوں نے ان چیزوں کا ذکر کیا ہے۔ اور موجودہ نیئرسٹ عالم جو ابھی ہو چکا ہندوستان کا مایا ناز سنی عالم جو ہوا، اس نے سیرت النبی کے اندر رسول اللہ کی جو کتاب لائف لکھی ہے، اس کی 6 والیومز ہیں سیرت النبی۔ علامہ شبلی نعمانی سنیوں کا مشہور عالم ہوا، اس کی کتاب پڑھو۔ مولا علی علیہ السلام اگر نہ ہوتے تو اسلام پھیلتا نہیں۔ علی کے ہاتھوں سے جب یہ لوگ بڑے بڑے مارے گئے، ان کے دلوں کے اندر جو رنج اور کینہ تھا وہ چھپائے نہیں چھپتا تھا، لیکن جس وقت سارا اسلام آ گیا، عربستان مسلمان ہو گیا، مکہ 8ویں سن میں فتح ہو گیا، اور یہ معاویہ کے خاندان کے لوگ بھی مسلمان ہو گئے، تو دلوں کے وہ کینے گئے نہیں۔ وہی کینے تھے کہ علی کو مارا گیا اور حسین کے ٹکڑے کیے گئے، زین العابدین کو زہر دیا گیا، جعفر صادق کو زہر دیا گیا، محمد باقر کو زہر دیا گیا، ہمارے کتنے اماموں کو مار ڈالا گیا۔ اس کے بدلے میں اور علی نبی جی نے اور کھینے جن کی دیچھے ست پنتھنی نبی جی نے اور کھینے سریب جو علی نبی کی جو حال ہے اس کو ڈھونڈ کے پہچانو اور پھر اس کی تابع داری کرو۔ جن کی دیچھے ست پنتھ نثار، اس نے اسلام کی مدد کی ہے۔ یہاں ست پنتھ یعنی اسلام، جہاں بھی کنانوں میں لکھا ہے ست پنتھ کا لفظ دیندارو، وہ اسلام ہے، یہ صراط المستقیم کا ترجمہ ہے۔ علی نبی نے جو مدد کی ہے، اور خصوصاً طور پہ علی علیہ السلام نے، ہمارے اماموں نے اپنی جانیں دی کس کے لیے؟ بھلا امام حسین کو کیا پڑی تھی کہ اپنے بال بچے کٹوائے، خود کی گردن کٹوائے؟ کیا پڑی تھی امام حسین کو؟ لیکن امام حسین اگر یزید کی بیعت کر لیتے تو اسلام مٹ جاتا،
کیوں مٹتا؟ یزید تھا شرابی تھا، شراب پینا اسلام میں حرام ہے۔ یزید جو تھا ظالم تھا، سفاک تھا۔ سفاک کہتے ہیں کہ جس کے دل میں بالکل دیا نہ ہو۔ یزید نے یہ خانہ کعبہ مکہ کے اندر جو ہے اس کو آگ لگائی، معلوم ہے آپ کو؟ خلیفہ یزید نے خانہ کعبہ کو آگ لگائی۔ مدینے کے اندر نبی کی مسجد اور نبی کے مقبرے میں گھوڑے باندھے کہ وہ گھوڑے ادھر لیڈ کرتے تھے، دنگ کرتے تھے۔ ایسے فاسق آدمی کو اگر مولانا حسین علیہ السلام اپنا لیڈر مان لیتے تو پھر دنیا کے اندر سے اسلام ختم ہو جاتا۔ اسلام کو اگر زندہ کیا ہے دوسری دفعہ تو امام حسین نے کیا ہے۔ اپنے اماموں کی ہسٹری تو پڑھو، ہمارے اماموں نے اور ہمارے اماموں کی فیملیز نے اسلام کے لیے بڑی قربانیاں کی۔ تو میں آپ کو یہ عرض کر رہا تھا کہ علی علیہ السلام کو انٹروڈیوس کرایا نبوت کے وقت، جب نبوت کی ڈکلیریشن کی، اسے کے ساتھ ہی علی علیہ السلام میرا مددگار ہے اور میرے بعد میری ول کو پورا کرنے والا ہے، یعنی یہ بھی ایک قسم کی امامت کی ڈکلیریشن تھی۔ اپنے کٹمب کے اندر سب جو بڑے لیڈرز تھے سارے مدینے کے اور مکہ کے، اس کے اندر یہ ڈکلیریشن کیا، اور حضرت علی اور نبی ساتھ ساتھ رہے۔ رسول اکرم کی آپ لائف پڑھو، رسول اللہ نے دو چیزیں اپنی ساری زندگی کے اندر امپورٹنٹ بنائی۔ ہر جگہ جہاں بھی جاتے تھے رسول اکرم ان دو چیزوں کے اوپر وزن دیتے تھے۔ ایک اللہ کی عبادت کرو جس کو ہم توحید کہتے ہیں، اور دوسری بات یہ کہتے تھے علی سے محبت کرو۔ ہمیشہ علی کے ساتھ رہے اور علی ان کے ساتھ رہے۔ علی نبی کبھی جدا نہیں ہوئے، یہ چیز دوسروں کو کھٹکتی تھی۔ سن 8 سال میں جب ابو سفیان بھی مسلمان ہو گیا، معاویہ کا باپ، سارا عربستان مسلمان ہونے لگا۔ یہ لوگ مسلمان ضرور ہو گئے مگر ان کے دلوں کے اندر ابھی تک وہ حسد باقی تھا کہ جس کی وجہ سے علی نبی کے ساتھ دشمنی ہوئی۔ آپ کو یاد ہے؟ اگر نہیں یاد تو آپ کتابیں پڑھو۔ رسول اللہ کو زہر دیا گیا مگر رسول اللہ بچ گئے۔ رسول اللہ کی وفات سے تھوڑے ہی مہینے پہلے نبی کو مار ڈالنے کی ایک سازش بھی کی گئی لیکن نبی بچ گئے۔ یہ کون سازش کرتے تھے؟ نبی کے اصحاب۔ حضرت علی علیہ السلام رسول اللہ کے بعد جانشین ہیں، جگہ جگہ اس کی ڈکلیریشن ہوتی رہی۔ اسی پہلی دعوت عشیر میں کہ جو 40 آدمی بنی قریش کے بلا کے گھر کے اندر ان کو دودھ پلایا، ان کو 2 روٹیاں کھلائیں اور ان کو بکری کا گوشت کھلایا، تو اس وقت سے ہی رسول اللہ نے کہا تھا کہ علی میرا وصی ہے۔ وصی یعنی میرے بعد میری وصیت پوری کرنے والا میرا جانشین ہے۔ اس زمانے سے چلا آتا تھا۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن شریف کی جو آیت پڑھی ہماری دعا کے اندر ہے، اے ایمان والو۔ قرآن شریف میں بہت جگہ خدا تعالیٰ نے مسلمانوں کو بھی کہا ہے، لیکن یہاں یہ کہا ہے اے وہ جو ایمان لائے ہیں، او دوز who believe۔ ایسا نہیں کہا یا ایھا المسلمین، او یو مسلمز، ایسا نہیں کہا۔ او یو who believe، یہ مومن کی طرف اشارہ ہے۔ مسلمانوں کو نہیں کہا، مومنوں کو کہا ہے۔ پہلے آپ کو یہ جاننا چاہیے
کہ مسلمان میں اور مومن میں فرق کیا ہے. پڑھو قرآن پڑھو, پہلے ہی سورہ کے اندر بقر کے اندر آپ کو یہ چیز ملے گی کہ مسلمان میں اور مومن میں فرق کیا ہے. اسلام کو جس نے ظاہر میں قبول کر لیا لیکن دل کے اندر ابھی تک ایمان نہیں اترا, اس کو قرآن شریف نے مسلمان کہا ہے. اور جو دل کے ساتھ اپنی عقیدت اور سنسیئرٹی کے ساتھ جنہوں نے اسلام لایا, اس کو خدا تعالیٰ نے مومن کا لقب دیا ہے. اور رسول اکرم نے مومن کی نشانی یہ بتائی ہے کہ مومن وہ ہے کہ جو علی سے محبت کرتا ہے. علی کی محبت کو ایمان کا تھرمومیٹر بنایا گیا. علی کی محبت کے بغیر ایمان کامل نہیں. یہی چیز ہمارے مذہب کی بنیاد ہے. علی کی امامت ہمارے مذہب کی بنیاد ہے. یہی چیز تھی کہ جو حضرت علی علیہ السلام کے لیے شروع سے ڈکلیریشن کیا. یہی دعوت عشیر کے اندر جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا, اپنی نبوت کو ظاہر کرتے وقت رسول اللہ نے علی علیہ السلام کو انٹروڈیوس کرایا. کہ جب حضرت علی کہنے لگے نا کہ میں آپ کی مدد کروں گا, تو فرمایا یہ میرا وزیر ہے, میری وصیت کو پوری کرنے والا ہے. اس وقت سے علی نبی ساتھ ہی ساتھ رہے ہیں. مجھے یاد ہے 2.5 برس پہلے آیا تھا اسی جماعت خانے کے اندر, میں نے اسی ہی قسم کی واعظ کے ساتھ آپ کو کچھ اشارے کیے تھے اسی جماعت خانے. تو دیندارو, اسماعیلی مذہب جو ہے وہ شریعت سے اونچا ہے. اے مومنو, اللہ کی تابعداری کرو, رسول کی تابعداری کرو, اور تمہارے اندر جو اولی الامر ہے اس کی تابعداری کرو. یہ اولی الامر حضرت امام ہے. امام کی تابعداری یہ ہمارا دین ہے, اسماعیلی دین. مولانا اسماعیل علیہ السلام کے بعد ہمارا نام پڑا, وگرنہ اس کے پہلے ہمارا نام شیعان علی تھا. اور رسول اللہ کے زمانے کے اندر ہمارا نام مومنین تھا. مومنین اور مسلمین میں فرق ہے. خود اللہ تعالیٰ نے یہ فرق بیان کیا ہے. رسول اللہ کی حدیثوں کے اندر یہ فرق موجود پڑا ہے. تو ہم مومن ہیں. مومن اس کو کہتے ہیں کہ جو اندر باہر سے ایمان لائے ہیں. مومن اس کو کہتے ہیں کہ جو اپنے عمل میں بھی ایمان رکھتا ہے, اپنی نیت میں بھی ایمان رکھتا ہے, اپنی زندگی کے اندر وہ مانتا بھی ہے, اندر باہر اس کا ایمان سے بھرا ہوتا ہے. تو میں نے آپ کے سامنے وہ پاٹھ پڑھا کہ حضرت علی اور حضرت نبی انہوں نے ست پنتھ کی یعنی اسلام کی مدد کی. اسلام کی مدد کی اور اسلام کے لیے دکھ اٹھائے. وہ اسلام جو علی نبی کے گھر میں سے پیدا ہوا. ہم کو علی نبی کے گھر کی شناخت ہے. ہمارے پاس علی نبی دونوں ہیں. ہم کو غیروں سے سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. دینداروں, یہ مسلمان ہم کو کیا سکھائیں گے؟ کیونکہ قرآن ہمارے مولا کے گھر میں اترا, نبوت ہمارے مولا کے گھر میں اتری, امامت ہمارے مولا کے گھر میں اتری. علی نبی ایک ہی گھرانہ ہے. یہ پیری اور صاحبی ہمارے ہی پاس ہے. ہم خوش نصیب ہیں اور ہم لونی ہیں, یعنی شکر گزار ہیں اپنے ان پیروں کے کہ جن پیروں نے ہم کو ست پنتھ کا رستہ بتایا. مولانا امام سلطان محمد شاہ صلی اللہ علیہ نے اپنے ایک فرمان میں فرمایا ہے کہ پیروں نے تم کو ست پنتھ کا رستہ بتایا. پیروں کا نام لیا ہے صاحب نے, 4-5 پیروں کا نام لیا ہے کہ پیر صدر دین نے, پیر حسن کبیر دین نے, پیر شمس نے تم کو امام کا راستہ بتایا, ان کا گھر بتایا. آدم سے لے کے نبی تک
اور نبی سے لے کے آج مولانا شاہ کریم صلوات اللہ علیہ حضرت امام تک آپ دیکھو تو یہ ایک ہی فیملی اترتی چلی آتی ہے. مسلمان ہمارے بھائی ہیں. اگر بھائی غلط راستے پہ گیا ہے تو ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنے بھائی کو سیدھے راستے پہ لائیں. ہمارے مسلمان بھائی امامت کو چھوڑ بیٹھے. انس بن مالک صحیح بخاری کے اندر اس بات کی انس بن مالک کے نام سے بڑی حدیثیں بیان کی ہوئی ہیں. انس بن مالک کہتے ہیں کہ جو ہی حضرت نبی نے آنکھیں بند کی تو میں نے دیکھا کہ مسلمانوں کے دل ایک دوسرے سے جدا ہو گئے. کیوں جدا ہوئے؟ علی نے جو بڑے بڑے کافروں کو مارا تھا وہ کلیجہ جلانے والی چیز بنی امیہ کے اندر رہی. بنی امیہ کے اندر وہ چیز رہی. اپنی ہسٹری پڑھو دیندارو تو آپ کو پتہ لگے کہ اسماعیلی دین کیا ہے. سچا اسلام اسماعیلی دین ہے. رسول اللہ نے جو دین پیش کیا وہ ہمارے پاس ہے. رسول اللہ مہمانی کھاتے تھے. رسول اللہ کے پاس ناندی لے کے جاتے تھے. رسول اللہ نیاز نکال کے پلاتے تھے. رسول اللہ دستبند قبول کرتے تھے. رسول اللہ اندر آ کے فرمان کیا کرتے تھے. رسول اللہ چھانٹا دیا کرتے تھے. رسول اللہ اپنے ہاتھ سے سکریت کھلایا کرتے تھے. بھلے وہ یہ سیرے کی سکریت نہیں ہوتی تھی مگر کھجوروں کے اندر سے گٹھلیاں جدی کر کے نبی صاحب اپنے ہاتھ سے وہ دیا کرتے تھے سکریت کے طور پہ. وہ اسلام کے جو رسول اللہ کے زمانے کے اندر تھا وہ اسلام ہمارے پاس ہے. آج مسجد کے اندر کوئی ناندی نہیں بھیجتا. کوئی نہیں بھیجتا. ہمارے مسلمان بھائی ہیں. میں تو بہت دفعہ آپ کے ادھر ہی سامنے میں نہیں بولتا. میں نے تو شکر میرے مولانا حضرت امام کا میں نے 50-50 ہزار سنی مسلمانوں کے اندر میں نے واضح کی ہیں ان کی مسجدوں میں جا کے. اور ان کی مسجدوں میں جا کے میں نے علی نبی کی تعریف کی ہے. میں ان کو کہتا ہوں کہ تم بھول گئے ہو. تم لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے. اللہ رسول کا حق نہیں دیتے. 5 وقت کی نماز پڑھ لینے سے اسلام کافی نہیں. رمضان مہینے کے روزے رکھ لینے سے بھی اسلام کافی نہیں. اسلام تو بہت کچھ ہے. آج ہم کو شرم آتی ہے. میں آپ کو ایک دفعہ کہہ چکا ہوں. میں شکاگو گیا تھا کچھ 2-2.5 برس پہلے. شکاگو کے اندر دیکھ رہے تھے فلم. کچھ واقعات کچھ نیوز وغیرہ تھی. تو ایک ایرانی مسلمان ایران سے جو بھاگ کے ادھر آیا تھا اس کا انٹرویو لیا گیا تھا. اور اس انٹرویو کے اندر جب اس کو سوال کیا گیا کہ واٹ از اسلام تو مٹھی بند کر کے زور سے چلایا اسلام مینز ریونج. ارے اسلام ریونج لینے کا نام نہیں. اسلام تو یہ کہتا ہے کہ تم نے کسی سے دکھ اٹھایا ہے تو اس کو معاف کر دو. اسلام ریونج نہیں کہتا. آج دنیا کے اندر اسلام کا امیج خراب ہو چکا ہے. شکر میرے مولا کا موروکو سے لے کے انڈیا انڈونیشیا تک جتنے بھی اسلامی دیش ہیں میں یہ گھوم چکا ہوں. ہمارے اندر بہت بڑے مسلمان بھائیوں کے اندر بڑے بڑے عابد بڑے بڑے پرہیزگار علم والے لوگ ہیں لیکن میجورٹی مسلمان بھائیوں کی اسلام سے ناواقف ہے. ہمارا حال بھی ایسا ہے. حضرت امام ہیں سر کے اوپر لیکن میجورٹی ہماری جماعت کے اندر اسماعیلی مذہب سے ناواقف ہیں. جماعت خانے آتے ہیں دعا پڑھ کے چلے جاتے ہیں. ہم کو ہمارے مذہب کا پتہ نہیں کہ اصل اسلام جو علی نبی کے زمانے میں اسلام تھا وہ ہمارے پاس ہے. میں نے آپ کو ابھی بھی کہا رسول اللہ نادی کیا کرتے تھے. اپنے ہاتھ سے نادی کیا کرتے. رسول اللہ کے پاس مدینے کی عورتیں کھانا پکانے کے بعد سب سے پہلے نبی کو بھیجتی تھی. نبی چھانٹا دیتے تھے. نبی نیاز نکال کے اپنے ہاتھ سے پلاتے تھے. نبی مہمانیاں قبول کرتے تھے. نبی دستبند قبول کرتے تھے. نبی بیت الخیال سکھاتے تھے. پروڑیے 2 بجے 2:30 بجے 1 بجے مسلمان جو سچے مومن تھے وہ اٹھ کے عبادت کیا کرتے تھے.
وہ دین اسلام سچی حالت میں جو رسول اللہ کے زمانے کے اندر پیدا ہوا، الحمدللہ ہمارے اندر وہ دین موجود ہے. ہم الحمدللہ سچے مسلمان ہیں. ہمارے میں پرسنل خرابیاں ہیں، مگر ہمارا جو دین ہے یہ اسماعیلی مذہب، اسلام دین کا اسماعیلی مذہب جو ہے 73 سیکشنز میں سے یہ ایک ہمارا سیکٹ ہے جو اصل اسلام کے اوپر قائم ہے. سوال پیدا ہوگا شاید آپ میں سے کسی کو، تو پھر ہم نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ کون کہتا نماز نہیں پڑھتے؟ یہی نا کہ ہم اس طریقے سے نہیں پڑھتے کہ جس طریقے سے عام مسلمان پڑھتے ہیں. میں آپ کو کہہ دوں اسماعیلی مذہب جو ہے نا یہ طریقہ ہے. آپ نے یہ نام، یہ شبد حضرت امام کے فرمانوں میں سنا ہوگا. اسلام کے اندر ایک طریقہ ہے جس کو عام مسلمان جنرل کہتے ہیں، وہ شریعت ہے. شریعت سے اوپر کا درجہ ہے وہ طریقت ہے. طریقت سے اوپر کا درجہ وہ حقیقت ہے، اور سب سے اونچا جو درجہ ہے وہ معرفت ہے. ہماری دنیا میں 1 بلین مسلمان جو ہیں وہ سب شریعت میں ہیں، حالانکہ شریعت میں بھی پورے نہیں مگر شریعت میں ہیں. صوفی جو ہیں ان کے پاس طریقت ہے. ہم بھی صوفیوں کی طرح طریقتی ہیں لیکن ہم صوفی نہیں. البتہ ہمارا مذہب صوفیوں سے ملتا جلتا ہے. صوفی کس کو کہتے ہیں؟ کہ جو دنیا کی محبت کو اپنے دل سے نکال ڈالے. دنیا کی محبت کو دل سے نکال ڈالے اس کو صوفی کہتے ہیں. صوفیاء اکرام حضرت علی کے زمانے سے پیدا ہوئے. آپ کبھی ہسٹری پڑھو تو مدینے کے اندر جو مسجد نبوی تھی اس کے بالکل سائیڈ میں ایڈجسٹنٹ نبی نے ایک چھوٹا سا بانڈا یعنی ایک چھپر بنایا تھا. وہاں اصحاب صفہ رہتے تھے. یہ وہ اصحاب صفہ تھے جن کو آج کل کے نام سے ہم کہیں تو لائف ڈیڈیکیشن والے تھے. یہ انگلش نام ہے لائف ڈیڈیکیشن، مگر اس زمانے کے اندر ان کو اصحاب صفہ کہتے تھے. گھر بار چھوڑ کے بڑی عمر کے لوگ جن کی عمر 50 کے اوپر ہو جاتی تھی، بچے بڑے ہو جاتے تھے، فیملی چلتی تھی، اور وہ نہ ہوئے فیملی میں تو بھی فیملی چل رہی ہے کیونکہ کمانے کی ان کے اوپر کوئی فرض نہیں تھی. یہ لوگ پھر نبی کے پاس آ کے بیٹھتے تھے. رسول اللہ ان میں سے ایک ایک دو کو کچھ کام دے کے بھیجا کرتے تھے. اس زمانے کے اندر ان کو عامل کہتے تھے. ان میں سے کسی کو دسون یعنی مال واجب جس کو ہم زکوٰۃ کہتے ہیں لینے کے لیے بھیجتے تھے. کبھی ارد گرد کے دوسرے شہروں اور گاؤں کے اندر ان کو واعظ کرنے کے لیے بھیجتے تھے. یہ جو اصحاب صفہ تھے یہ مشنریوں کی ایک کلاس تھی جنہوں نے لائف ڈیڈیکیٹ کر دی تھی، اور یہ لوگ اپنے گھروں میں واپس نہیں جاتے تھے، ادھر ہی رہتے تھے. مسجد نبوی کے بازو میں ہی ایک چھوٹا سا چھپرا ڈال کے یہ لوگ ادھر ہی رہتے تھے. ایک ہی کپڑا ان کے تن پہ ہوتا تھا اور انہوں نے اپنی زندگی کو ڈیڈیکیٹ کر دیا. ہمارے گنانوں میں ان لوگوں کا نام ہے سربندی. ہمارے آج کل کے جو اسٹوڈنٹ بچے ہیں انہوں نے سربندی سنی بھی نہیں ہوگی. 10 بندی یارا سربندی نر قائم شانی پوجا تیرے سر پر آیا روز قیامت بھائی سو دن نہر آیا. ہمارے گنن کا یہ پاٹ ہے کہ 10 بند دینا اور سر بند ہونا یہ 2 جڑی چیزیں ہیں، مگر یہ دونوں قائم شاہ یعنی حاضر امام جو زمانے کا امام ہے یہ اس کی عبادت ہے، پوجا ہے، خدمت ہے. یہ پہلے زمانے کے اندر جس طرح رسول اللہ کے زمانے کے اندر
सिरबंद लोग होते थे, जिस तरह आज हम लाइफ डेडिकेशन के मेंबर होते हैं। अभी तो हमने क्या है, अपनी मजलिसों को समझा ही नहीं, एक पैसे को क्राइटेरिया बनाया कि भाई हम चलो इतने पैसे दे के लाइफ के मेंबर बन जाएं या दूसरी मंडलियों के मेंबर बन जाएं। ये हम मेंबर जो बनते हैं तो कोई मोहब्बत से नहीं बनते। पूछो अपने आप दिल के अंदर पूछो कि आपको पता है कि आप लाइफ के मेंबर क्यों हो, काय को बने हो, या आप किसी और दूसरी मंडली के मेंबर बने हो तो क्यों बने हो, कुछ पता नहीं। लोग बनते हैं, आप भी बन जाओ, स्टेटस सिंबल बन गई, इसके लिए हो गया, पैसा है इसके लिए बनते हैं, पैसा नहीं है तो वो मरमर करते हैं। हमारी कौम में जिसके पास पैसा नहीं या पैसा है तो कंजूस हैं, और इन मंडलियों में नहीं तो वो गड़बड़ करते हैं। क्या करते हैं कि मजहब तो पैसे का है। भाई किसने कहा ये पैसे का मजहब है? कौन बोला पैसा दो? किसी मुखी कामड़िया ने जबरदस्ती की? बाहर कोई डंडे वाला खड़ा है कि पैसे दो तब अंदर जाने दूंगा? कोई जबरदस्ती नहीं। लेकिन हम राजी खुशी से आते हैं, हमें कुछ मालूम ही नहीं अपने मजहब का। सिर बंद होना पहले दसवंद बराबर होनी चाहिए। हमारे बहुत से भाई हैं कि जो लाइफ में हैं और दूसरी मंडलियों में भी हैं, और उनमें बहुत से ऐसे हैं कि जो दसवंद में पूरे नहीं। इन मंडलियों टोलियों में आने की कोई जरूरत नहीं जब तक के आपकी दसवंद बराबर नहीं। दसवंद नहीं देनी और लाइफ का मेंबर बनना, उसमें कुछ नहीं। हाँ, इमाम जमान को आपने इतने पैसे की मेहमानी की, उसका आपको मौला खाना वदान सवाब देगा, मगर दसवंद बराबर नहीं और लाइफ का मेंबर बन जाना, या दसवंद बराबर नहीं और दूसरी मंडलियों का मेंबर बन जाना, उसका कोई मतलब नहीं। ये तो मौकरी है, मजहब के साथ मस्ती मस्खरी है, जोक कर रहे हैं हम लोग। दो चीजें ठीक करो, बराबर 3 वक्त की दुआ पढ़ो, दसवंद बराबर दो। बाकी टोली मंडलियों में आओ ना आओ आपकी खुशी, वो खुशी का सौदा है। ये 2 चीजें फर्ज हैं। खुशी का सौदा पूरा करो और जो फर्ज है वो पूरा ना करो। वो तो ऐसा हुआ कि किसी आदमी का कर्जा मेरे ऊपर होवे, मुझे किसी के $1000 देने के हैं, वो पैसे लेने के लिए आवे तो मैं उसको चाय पिला दूं, बेचारा शर्मिंदा होके चले जावे, पैसे देता नहीं, चाय पिलाता रहता हूं। तो अब मुझे बताओ कि चाय पिला पिला के मेरा कर्जा थोड़ा माफ होएगा? इसी तरह से हम लाइफ या दूसरी मंडलियों के मेंबर बन जाएं और दसवंद नहीं देते तो मतलब यह है कि मौला को चाय पिला देते हो लेकिन कर्जा नहीं चुकाते। चाय भले ना पिलाओ मगर कर्जा पूरा करो। इन टोलियों मंडलियों का मेंबर बनने में कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। पहले दसवंद दो, दसवंद वो सबसे बड़ी चीज है। हमारे ऊपर फर्ज और कर्ज है 3 वक्त की दुआ और बराबर दसवंद, चौखी दसवंद। ये दीन का पाया है। जो आदमी दसवंद नहीं देता और बड़े से बड़ी मंडलियों का मेंबर बन जाए, उसके ईमान में जरूर किसी न किसी दिन खलल पड़ेगा, क्योंकि दसवंद उनसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। कोई भी मंडली टोली के अंदर मेंबर बनो, वो राजी खुशी की बात है। हमारे मजहब के प्रिंसिपल में नहीं आता, हमारे मजहब के मूल सिद्धांत में नहीं आता। मूल सिद्धांत के अंदर जो बात है वो 3 वक्त की दुआ बराबर पढ़ो, जमात खाने की हाजिरी बराबर दो और अपनी कमानी में से बराबर चौखी दसवंद दो। गवर्नमेंट के टैक्सेस दे देने के बाद आपके हाथ में जो बचे उसमें से दसवंद दो। दसवंद हमारे मजहब की पाया है, जबरदस्त पाया है। इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह सल्लल्लाहु अलैहि फरमाते हैं कि इस्माइली मजहब 2 पिलर्स के ऊपर खड़ा है। यानी इस्माइली मजहब का जो ईमान है उसके 2 पिलर्स है, दसवंद और दुआ। इन 2 चीजों के अंदर कभी खामी नहीं आनी चाहिए। फिर इसके बाद आपका मन चाहे और तौफीक ताकत होवे तो दूसरी चीजों के अंदर आप भाग ले सकते हो, लेकिन ये 2 चीजें जो पाया ही खराब हैं तो फिर बाकी बिल्डिंग कैसे बन सकेगी? कागज के ऊपर बनेगी, प्लानिंग हो सकेगी और कुछ नहीं। तो मैं आपको ये अर्ज कर रहा था कि दसवंदी, सिरबंदी, नर कायम शानी पूजा, ये जो असहाब सुफ़ा थे उनके बाल बच्चे बड़े हो गए,
انہوں نے دیکھا اب ہم کو دنیا داری میں کوئی غص نہیں، انہوں نے اپنی لائف ڈیڈیکیٹ کر دی، اور وہ لائف ڈیڈیکیٹ کرنے والے لائف ڈیڈیکیشن کے ممبر ہوئے. ان کا نام اصحاب صفہ رکھا گیا، اور رسول اللہ ان کو اسائنمنٹ دیتے تھے، جاؤ یہ کام کرو، یہ کام کرو، یہ کام کرو. تو اس زمانے سے ہمارے مذہب کا جو کچھ بھی حصہ ہے وہ رسول اللہ کے زمانے میں تھا. آج مسلمانوں کے اندر لائف ڈیڈیکیشن ہے نہیں، نبی کے زمانے میں تھی. تو پھر کیا نبی نے کچھ اس کے اندر غلطی کی تھی؟ اس کے لیے میں نے آپ کو عرض کی کہ نبی کے زمانے میں جو اسلام تھا وہ اسلام ہمارے پاس ہے. یہ اسماعیلی مذہب اصل سچا اسلام ہے جو رسول اللہ لے کے آئے اور انہوں نے ریویل کیا. اس زمانے کے حساب سے لوگ غریب تھے، اس کے لیے زکوٰۃ تھوڑی آتی تھی. بیت الخیال کی عبادت نبی سکھاتے تھے. بہت تھوڑے مسلمان تھے جو بیت الخیال میں تھے. نبی ان کو اسم اعظم دیتے تھے، بیت الخیال کا بول دیتے تھے، اور وہ لوگ آدھی رات کو اٹھا کرتے تھے، صبح تک وہ خدا کی عبادت کرتے تھے. آج ہمارے دوسرے مسلمان بھائی ہیں، ان کے پاس رات کی عبادت نہیں ہے، 5 وقت کی نماز پوری نہیں پڑھتے. ہمارے پاس جو اسلام ہے وہی سچا اسلام ہے. اور ہمارے اوپر امام سلطان محمد شاہ نے ایک تعلیقہ بھیج کے فرض ڈالا تھا کہ اسلام کے بدن میں اسماعیلیزم سر کی بھیجے کی مثال ہے. تم اسماعیلیوں کے اوپر فرض ہے کہ تم مسلمانوں کو سچا مسلمان بناؤ. یہ تعلیقہ آیا تھا امام سلطان محمد شاہ کا. 50s کے اندر اس نے تعلیقہ بھیجا، اور ایک گرین رنگ کی تعلیقے کی میسیجز، تعلیقہ زن میسیجز کی کتاب ایگزیکٹو کاؤنسل زنزبار نے باہر نکالی تھی. اس کتاب کے اندر جو آخر میسیجز ہیں آپ پڑھو، اس کے اندر امام سلطان محمد شاہ کا ایسا ایک تعلیقہ آیا تھا کہ تم مسلمانوں کو سچا مسلمان بناؤ، کیونکہ اسلام اصل حالت میں ہمارے پاس ہے. دسوند دعا، بیت الخیال کی عبادت، لائف ڈیڈیکیشن کا کام، جماعت کے اندر فری کام کرنا، ایک دوسرے کی سیوا اور مدد کرنا. ہمارے والنٹیئرز ہیں، ہمارے دوسرے آدمی ہیں جو جماعت خانے کے اندر فری کام کرتے ہیں. یہ تو خیر پرماننٹ جماعت خانہ ہے. ایسے بہت سے جماعت خانے ہیں کہ جو صرف ویکینڈز میں ہی ملتے ہیں. آپ دیکھو حیران ہو کہ منٹوں کے اندر ہمارے یہ جوان بچے اسکول کو جماعت خانہ بنا دیتے ہیں، اور رات کو 10:30 بجے پھر لپیٹ لپاٹ کے واپس ایسا کر دیتے ہیں. یہ خدمت وغیرہ کا جو جذبہ ہے یہ اصل اسلام کا جذبہ رسول اللہ کے زمانے میں تھا، آج ہمارے پاس ہے. نبی کے زمانے کے اندر جو اسلام تھا اس اسلام کی اصل حقیقت ہمارے پاس اسماعیلیوں کے پاس ہے. ہم کو یہ مسلمان کیا اسلام سکھائیں گے؟ اسلام ہمارے پاس ہے، لیکن وہ ہمارے بھائی ہیں، رسول اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں. ان کے ساتھ ہم کو ملنا چاہیے، ضرور ملو اور ان کو پکا مسلمان بناؤ. یہ ہمارے اوپر ہمارے امام نے فرض ڈالا ہے کہ تم مسلمانوں کو پکا مسلمان بناؤ. کیا پکا مسلمان بنانا ہے ان کو؟ وہ شریعت میں ہے، ہم طریقت میں ہیں. ہم کو طریقت چھوڑ کے شریعت میں نہیں جانا. ہم ایک کلاس نیچے اترنا نہیں چاہتے، ہم ان کو ایک کلاس اوپر لانا چاہتے ہیں. آئیں گے انشاءاللہ، وقت لگے گا. وقت کتنا لگے گا؟ 100 برس اور لگیں گے کہ یہ مسلمان بھائیوں کو سچے اسلام کی خبر ہوئے. 100 برس اور لگے گا. وہ زمانہ آ رہا ہے کہ ہمارے گنانوں کے اندر ہمارے پیروں نے جو بھوشوانیاں کہی ہوئی ہیں وہ زمانہ چلا آتا ہے. اپنے گنانوں کے اندر بے حساب علم ہے. یہ گنان نور سے بھرے ہوئے ہیں. ان گنانوں کے اندر دنیا کا بھی علم ہے، دین کا بھی علم ہے. اور دیکھو امام شاہ کے زمانے کے اندر مولانا امام مستنصر باللہ سیکنڈ کے پاس جب یہ گئے اور عرض کی، جیسے کہ ان کے دادا نے یعنی پیر صدر الدین نے عرض کی تھی کہ یا مولا ہندوستان آ، اور امام اسلام شاہ نے وعدہ کیا تھا کہ میں ہندوستان آؤں گا. تو پھر وہ وعدہ پورا کرنے کے لیے امام حسن علی شاہ ماں باپ ہندوستان آئے.
گنان کے اندر امام شاہ کے گنان کے اندر ہے کہ 13ویں صدی نو قول چھے موٹو تمہیں بھولی مت جاؤ گے مار، اے بے وقوفو تم بھولنا نہیں، 13ویں صدی کا مولا نے قول کیا ہوا ہے۔ 300 برس کے بعد مولانا حسن علی شاہ ماں باپ اسلام کی 13ویں صدی میں ہندوستان آئے۔ ہمارے گنانوں میں بے حساب وہ باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ انشاءاللہ کسی جماعت خانے کے اندر میں اپنی اس موجودہ ٹرپ کے اندر میں آپ کو وہ چیز بھی کہوں گا کہ جو ہمارے گنانوں کے اندر اسواری کا ذکر کیا گیا ہے۔ اسواری کیا ہے دینداروں؟ رسول اللہ کی آنکھیں بند ہوئیں، مسلمانوں کے اندر پھانٹا پڑ گیا، ایک میجورٹی اس طرف چلی گئی جو خلافت کی طرف گئی، مائنورٹی حضرت علی کی امامت کے ساتھ رہی، اور آج بھی امام کو ماننے والے مائنورٹی میں ہیں اور خلافت کو ماننے والے جو کہ خلافت ختم ہو گئی۔ ترکی کی خلافت 1919 کے اندر کے 20 کے اندر ختم ہو گئی۔ آج کوئی دنیا کے اندر 60 برس ہوئے کوئی خلیفہ نہیں، مگر امامت کا سلسلہ جاری ہے۔ تو ہم لوگ جو ہیں ہم امامت کے ساتھ لگے رہے، رسول اللہ کی آنکھیں بند ہوئیں، اسلام میں پھانٹے پڑ گئے۔ ہمیں دوسرے مسلمان بھائیوں سے ملنا ہے، ان کے ساتھ مل کے رہنا ہے، اسلام کو سکھانا ہے، اور اس طرح سے ہم کو امامت کا جذبہ دکھانا ہے۔ مولا ہم کو سچا پکا مسلمان بنائے، مولا ہم کو ہمارے ایمان سلامت رکھے، مولا ہمارے دلوں کے اندر اپنی محبت قائم رکھے، مولانا حضرت امام آپ کی نیک امیدیں پوری کرے، مولانا حضرت امام دستن سکریت میں پورا رکھے، مولانا حضرت امام اپنے ایمان کی سلامتی دے دے، مولانا حضرت امام دستن سکریت میں پورا رکھے، مولانا حضرت امام دین میں دنیا میں اپنی چھتر چھایا میں رکھے، کل دنیا کے اسماعیلی اور کل دنیا کے اسلام کے اوپر مولا اپنی مہربانی کی نظر کرے، مولانا حضرت امام آپ کی جان مال آل اولاد آبرو عزت روزی کمانی تندرستی ایمان میں برکت دے دے، ظاہر بات دیدار نصیب کرے، اے زندہ آمین۔